عید الفطر کا مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن عید کے دن الرحیم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے اوپر عید الفطر کو، صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ عید الفطر کے دن صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ کیا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں جس کی قیمت علماء نے 70 روپے نکالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گیہوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کھجور کے اوپر، پنیر کے اوپر، کشمش کے اوپر، کھارے کے اوپر یعنی سوکھی کھجور کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقہ فطر نکالنے کے لیے کہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس کی جیسی حیثیت تھی، انہوں نے کسی نے کھجور سے نکالا، کسی نے پنیر سے نکالا، کسی نے کشمش سے نکالا۔ پتہ یہ چلا ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ آج انسان پوچھتا ہے کم سے کم کتنا ہوگا، کم سے کم کتنا ہوگا۔ کم سے کم نہیں دیکھنا ہے بلکہ دیکھنا ہے زیادہ سے زیادہ ہم کتنا اللہ کے راستے میں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ غریبوں کی عید ہے، غریبوں کی عید ہے۔ انسان کو چاہیے نماز سے پہلے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ صدقہ فطر ہے کیا؟ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم نے خوب اللہ کے راستے میں خرچہ کیا، لیکن پھر عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ صدقہ فطر ہے کیا؟ دیکھیے، جس طریقے سے نماز کے اندر اگر سہو ہو جاتا ہے، نماز کے اندر اگر غلطی ہو جاتی ہے تو نماز کے اندر سجدہ سہو رکھا گیا ہے، سجدہ سہو کی وجہ سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کے اندر جو کمی ہو گئی، روزوں کے اندر جو کوتاہی ہو گئی، وہ کوتاہی اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کے ذریعے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اگر ہم نے کھجور سے صدقہ فطر نکالا، 1 کلو کھجور کی قیمت 500 روپے سمجھ جائیے، 500 روپے یا 600 روپے، یا ہم نے کشمش سے نکالا 1000 روپے، 1000 روپے اگر ہم نے صدقہ فطر فی آدمی نکالا، گھر کے اندر 4 آدمی ہیں، 4000 روپے نکال دیا، 2 آدمی ہیں، 2000 روپے نکال دیا، یعنی فی قیمت 1000 روپے اگر ہم نے نکال دیا، کتنا اچھا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 1000 نکالنے پر 30 روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کی وجہ سے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد، صدقہ فطر کی وجہ سے پیسہ اللہ کے پاس نہیں جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس پیسے کو غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر جب بندہ خرچہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے پاس اسٹاک کر لیتے ہیں، اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا انسان کو صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اگر ہم جو گیہوں کھاتے ہیں، جیسا ہم اناج کھاتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ویسا ہی صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کے اندر جہاں تک ہو سکے انسان کو پیسے دے دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ حضرت کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد پوچھا، حضرت بہت پریشان ہوں، بیمار ہوں، پریشان ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا صدقہ کرو اور بڑا صدقہ کرو، اور بڑا صدقہ کرو۔ اور پھر پوچھا کتنا کرو گے؟ سامنے والے صاحب نے کہا کہ 5000 روپے، اور فرمایا ڈاکٹر کو کتنا دو گے؟ ڈاکٹر نے کتنا بتایا ہے؟ کہا کہ 2 لاکھ روپے۔ کہا کہ جو ڈاکٹر بیماری کو ختم نہیں کرتا، ڈاکٹر بیماری کو شفا نہیں دیتا، بلکہ ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ اصل شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو شفا دینے والا ہے، ہم اس کے نام پر 5000 روپے اور ڈاکٹر کے نام پر، مخلوق کے نام پر 2 لاکھ روپے۔ تو
حضرت نے فرمایا درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی